Kindly subscribe my channel. آج مجھے واقعہ یاد آیا، علامہ بدر الدین شیلی حنفی یہ محدث ہیں، اور جیسے میں بتایا کہ المتوفیٰ 769 ہجری، بہت بڑے محدث. ان کی کتاب ہے احکام المرجان فی غرائب الاخبار والجان. اس میں جنات کے عجیب و غریب حالات لکھے ہیں، شیاطین کے، جنات کے. اس میں 128واں باب ہے. اس میں واقعہ لکھا ہے کہ ابلیس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک محفل میں بیٹھے تھے، تو ابلیس جو ہے ایک رنگین ٹوپی پہن کے ان کی محفل میں داخل ہوا. اچھا. تو آپ نے دیکھا، فرمایا کہ کون ہے تو کہنے لگا کہ میں ابلیس ہوں. آپ نے کہا ہلاک ہو تو میری محفل میں کیوں آیا؟ کہا کہ نہیں جی، آپ کو اللہ نے بڑا مرتبہ عطا فرمایا، تو میں سوچا کہ آپ کی محفل میں بیٹھوں، آپ سے ذرا السلام علیکم، تو اس لیے حاضر ہوں ذرا استفادے کے لیے. فرمایا کہ اچھا. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ بتا، یہ تیری ٹوپی میں کیا ہے، یہ کیا پہن رکھا ہے؟ کہا کہ یہ میری ٹوپی ہے، اس کے ذریعے سے جو ہے میں شکار کرتا ہوں انسانوں کو. کہا کہ ہے، کیا مطلب، کیسے شکار کرتا ہے؟ اور پوچھا کہ تجھے کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ میرے قابو میں آ گیا، اس کی کیا علامتیں ہوتی ہیں کہ بندہ جو ہے تیرے قابو میں آ چکا ہوتا ہے؟ تو ابلیس نے کہا اس کی 3 علامتیں ہوتی ہیں. میں اپنی رنگین ٹوپی کے اندر ہی وہ راز ہے جس سے میں وہ شکار کرتا ہوں. پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ بندے کے اندر تکبر پیدا کر دیتا ہوں. اچھا. بندے کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے، وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے. یہ پہلی علامت. دوسری علامت یہ وہ خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے. وہ اپنے آپ کی بس دیکھتا ہے، سیلفی دائیں بائیں نہیں دیکھتا کہ میں ہی میں ہوں. اور تیسرا وہ اپنے گناہوں سے غافل ہو جاتا ہے. گناہ کرتا چلا جاتا، آگے بڑھتا چلا جاتا، سوچتے ہی میں نے کتنے گناہ کر دیے ہیں، وہ اس پر سوچتا ہی نہیں ہے. گناہ ہی اس کے جو ہوتے چلے جاتے ہیں، گناہوں سے غافل کر دیتا ہوں. تو یہ 3 علامتیں جس آدمی میں پیدا ہو جائیں تو وہ سمجھ جائے کہ وہ شیطان ابلیس کے پورے قابو میں آ چکا ہے. اچھا. فرمایا کہ اچھا. حضرت موسیٰ بڑے حیران ہوئے. تو جھٹ ہی اس نے کہا کہ لیکن اے موسیٰ، آپ کو میں ایک نصیحت کرتا ہوں. کیا نصیحت؟ یہ کرتا ہوں کہ 3 موقعوں پر محتاط رہو. کہتے کون سے؟ ایک موقع یہ کہ خلوت میں، عورت کے ساتھ خلوت میں بیٹھنے سے بچو. کیونکہ خلوت میں جب عورت نامحرم عورت کے ساتھ بیٹھتا ہے تو فرمایا کہ میں جو کیا کرتا ہوں، میں جو اس کا ساتھی بن کے، وہ بندے کا ساتھی بن کے وہ اس کے اندر مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور میں کامیاب ہو جاتا ہوں. اور دوسرا کہنے لگا کہ دوسرا کہ اللہ سے کسی بات کا عہد کرو تو فوراً پورا کر دو، کیونکہ اگر آپ نے اس کو ڈیلے کیا تو میں عہد کو توڑنے کی کوشش کرتا ہوں اور اس کو کامیاب ہو جاتا ہوں، توڑوا دیتا ہوں. اور تیسرا کہنے لگا جب صدقہ اللہ کے راستے میں دینے کی نیت کرو تو فوراً دے ڈالو، اس کو ڈیلے نہ کرو، کیونکہ میں اس کو اور ڈیلے کرتے 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 اس کو بھلا ہی دیتا ہوں، اور جبکہ اس صدقے سے اس کو جو نفع ہونے والا ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں. لہذا یہ 3 چیزیں جو ہے یہ اس پر عمل کرو جو کامیابی کا زینہ ہے. یہ بات کہی تو یہ کہہ کے ایک دم اٹھا کہ ہائے افسوس، میں نے موسیٰ کو وہ باتیں بتا دی ہیں کہ موسیٰ اب ساری دنیا کو بتا دے گی اور ساری دنیا اس کے مطابق اپنے آپ کو بچا لے گی. ہائے افسوس، میں موسیٰ کو کیا بتا بیٹھا. یہ کہہ کے وہاں سے حسرت و افسوس کر کے بھاگ گیا. اس پر محدثین نے لکھا کہ دیکھو، یہ اندازہ کریں کہ انسان جب اپنے اندر تکبر محسوس کرے، خود پسندی میں پڑے اور گناہ کی طرف غفلت رہے تو سمجھ جائے کہ ابلیس کے قابو میں ہے. وہ اپنے آپ کو ترم خان نہ سمجھے کہ میں بڑی شے ہوں، وہ سمجھے کہ میں خطرے کی جگہ میں ہوں. لہذا مجھے توبہ طائب ہو کر صحیح راہ پہ آنا چاہیے. اور باقی جو 3 چیزیں ظاہر ہیں کہ وہ خلوت سے بچے نامحرم عورت کی، اور آج کل سوشل میڈیا ہے. آج کل فزیکی خلوت کی ضرورت نہیں، سوشل میڈیا کی خلوت. انسان سوشل میڈیا پہ بیٹھا وہ عورتیں دیکھ رہا ہے، وہاں پر نامحرم عورتوں کو دیکھ رہا ہے، گندی تصویریں دیکھ رہا ہے. اور اب تو یہ فیس ٹائم کی بیماری ہے، اس کے اندر دیکھ رہا ہے. تو آدمی کوئی نہیں، وہ کون سا، وہ تو 1000 میل دور ہے، میں تو یہاں ہوں. نہیں، وہ یہی وہ چیزیں ہیں کہ وہ اسی چیزوں کو آہستہ آہستہ فزیکل کی طرف لے کے جاتا ہے.
تو لہذا یہ سوشل میڈیا یہ گویا کہ شیطان اپنے استعمال کرنے کے لیے بہترین ٹول کے طور پہ استعمال کرتا ہے۔ اسی طریقے سے عہد انسان نے کیا تو فوراً پورا کرے، اور آج کل جو ہے لوگوں میں بڑی بیماری ہے کہ عہد پورا نہیں کرتے، وعدہ کر لیں گے اوکے ٹھیک ہے پرومس کہوں گا، تو ایک ایمرجنسی کا ایک لفظ ایسا ڈکشنری سے ڈھونڈ لیا ہے کہ اگلے دن کہیں گے او سوری یار سوری ایمرجنسی ہو گئی تو میں نہیں آ سکتا۔ یہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کیا بدعہدی لکھ دی گئی، کیونکہ آپ جس عذر کی وجہ سے نہیں آئے ہیں وہ عذر تو عذر شرعی تھا ہی نہیں، نہ شرعی عذر ہے، نہ عقلی عذر ہے، نہ قانونی عذر ہے۔ اگر اس کو انالائز کیا جائے تو عذر بنتا ہی نہیں ہے، لہذا بدعہدی کے اندر آپ آ گئے، اور اللہ بدعہد کو قبول نہیں کرتے۔ اور آج میرا یہ مشاہدہ ہے کہ عام طور پہ لوگوں میں بدعہدی بہت پیدا ہو گئی، بدعہدی بہت پیدا ہوگی، بڑے آرام سے وہ کہہ دیں گے یار آپ آ رہے ہیں ہمارے وہاں، جی 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 بالکل بالکل جی آپ آئیے گا، جی اوکے اوکے اللہ حافظ۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آئے نہیں، سوری یار وہ اصل میں وہ ہوا کہ ایمرجنسی ہو گئی تھی یار۔ کیا ایمرجنسی؟ بس یار وہ وائف بیمار تھی، بس یہ ایمرجنسی ہو گئی تھی۔ وائف تو پہلے سے ہی بیمار تھی، اب وہ کیا ایمرجنسی؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ ناظرین سن رہے ہوں گے اور وہ اس کو انالائز کر لیں، بھائی یا تو صاف کہہ سوری بھائی ہم نہیں آ سکتے، کوئی وعدہ نہیں کرتے، ہم کوشش کریں گے، آئی ٹرائی مائی بیسٹ، نہیں آ سکوں گا آئی ول لیٹ یو نو ٹمارو۔ دو چار اپنے آپشن رکھو تاکہ اللہ کے بدعہد نہ لکھے جاؤ۔ ایسا وارم وعدہ کرتے ہیں جی وہ ڈونٹ وری، بات ہی نہیں ہے، آپ انویٹیشن کارڈ کی کیا ضرورت ہے، گھر کی دعوت ہے، ہم انشاءاللہ دیکھنا 8 بجے پہنچے ہوں گے، وہ ظالم 11 بجے تک بھی نہیں آتا، کال کرے کہاں یار سوری یار ایمرجنسی ہو گئی یار سوری میں انشاءاللہ، پتہ کیا ایمرجنسی ہوگی، آنکھ لگی سو گیا شیر کا بچہ۔ نہیں، یہ اس لیے ابلیس جو بات کی معمولی بات نہیں ہے، اس سے بہت اہم بات ہے بدعہدی، اور آج کل بہت عام ہے بدعہدی، انسان اپنے بات کو ادھر سے ادھر کرنا کہ ان کو پتہ ہے کہ بھائی کیا کر لے گا، بگاڑ لے گا، کچھ بھی بگاڑ سکتا ہے، امریکہ فری کنٹری ہے، دنیا فری کنٹری ہے، نہیں آئے بھی کیا کر لو گے تم؟ نہیں، اللہ نے لکھ لیا ہے۔ اور تیسرا جو ہے جو بتایا کہ اس کے مطابق جو ہے صدقے کی نیت کی ہے، فوراً دے دو، یہ نہیں کہ اچھا دوں کہ نہ دوں، کتنا دوں، کب دوں، اچھا پوچھوں گا، مشورہ کروں گا، بس پھر ٹائم نکل گیا۔ اس لیے اس واقعے سے بڑی نصیحت حاصل ہوتی ہیں اگر کوئی سمجھنے والا ہو۔